اور وہ طاقت پرست ہو، ہر مذہب اور مذہب والے کے لیے میرے پاس مطالبات اس میں ایسے ہیں کہ ہر مذہب والے کے لیے وہ ضروری ہے. اس کے پورا کرنے کے لالچ میں میں حمایت کر رہا ہوں. اور میں کبھی نہیں کہتا کہ تم اعتماد کرو، اعتماد خدا پر کرو، خدا کے ضرور وصول کرو، خدا والوں پہ بھروسہ کرو، اور جو راستہ خدا نے بتایا ہے اس راستے کو اختیار کرو، کیونکہ اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گا، اور نہیں تو پھر ہمارے حالت بدتر سے بدتر ہو جائے گا. جب میں تمام ہندوستان میں جہاں جہاں گیا، جہاں کوچنگ میں کرتا ہوں، ان کو یہ باتیں سناؤں اور ان کے کوچنگ کو جماعت تیار کروں کہ تاکہ شراب بند ہو، جوا بند ہو. یہاں تک کہ ابھی جب میں کہا تھا یاد نہیں رہا جگہ تھا، تو وہاں پر فیروز آباد میں میری جماعت تھوڑی سی ہے، وہ بہت سب سے زیادہ مضبوط ہے اور سب سے زیادہ پرنقشات ہے، سب سے زیادہ بہت ہی زیادہ کارکن جب جماعت فیروز آباد میں وہ لوگ میرے جماعت سالار ان کے ساتھ اور دوسرے چھوٹے سالار وہ لوگ گئے کسی تبلیغ کے لیے کہ لوگ شراب بند کرو، جوا بند کرو، گاڑی بند کرو، ایسا بند کرو، اس تباہی بربادی ہے. تبلیغ کے دورے میں گئے، لوٹ کے آئے تو وہ ایک تھانے کے پاس پولیس اسٹیشن کے قریب اس کو گولی مار دی گئی، جبڑا توڑ کر اس کی گولی نکل گئی. وہ خدا نے بچا دیا اس کو. اب اس طرح بچنے کی امید نہیں تھی، آگرے کے اسپتال میں تھا اور بچے کی امید تو نہیں تھی، مگر خیر بات معلوم ہے جوان بچ گئے، خدا کے رحمت بچ گیا ہو. لیکن جب وہ اتنے قربانی لوگ پیش کریں اس بات کے لیے، اور ہمارے دھام نگر کا حال یہ ہو جہاں میری جو پیدائش کی جگہ ہے، جہاں میں پیدا ہوا، جہاں میں نے اپنے بچپنے گزارے، جوانی کا عالم گزارا اور کچھ حصہ، اور وہاں کا حال یہ ہو کہ 2 سال رمضان سے میں نے روزہ درکنار شراب پی کے چلاتے پھر اور پھر اس کے لیے کوئی نظم نہ ہو دباؤ کے لیے. ایک نظم تھا، اسے ختم کر دیا لوگوں نے، فصل ختم کر دیا تو اس کے کوئی دباؤ پڑتا تھا، اسے لوگوں نے ختم کر دیا. جو ختم کر دیا تو کوئی بدعمال کہاں نہیں ہے، ہر جگہ ہے. لیکن میں چاہتا تھا میری یہ خواہش تھی کہ کچھ دباؤ ہو تاکہ ان کے اندر کچھ کمی تو پیدا ہو، اور خدا کرے گا بند ہو جائے پھر کیا گیا. دباؤ بھی اڑ گیا، دباؤ اٹھا دیا گیا. تو کیا ہو گیا کہ بالکل آزاد ہو گئے، ایسے آزاد لڑکے آزاد ہو گئے. شراب پینے کے لیے آزاد جانتے ہیں، کوئی قانونی دباؤ تو اٹھائے نہیں. اب رہا ہے کہ خود اپنا سماجی دباؤ، اپنے جماعت کا جو دباؤ ہو اس کو بھی ختم لوگوں نے کر دیا. مجھے سن کے اس قدر صدمہ ہوا، اس قدر مجھے افسوس ہوا کہ میں نہیں کہہ سکتا میں کر سکوں. اسی کے بعد میں جب میں گیا اس اعتبار سے بدر کے بس اسٹینڈ میں، یہ جو ہمارے سوشل پارٹی کا لیڈر ہے، کیا جناب اس کا نام سیدھو جانا. تو کیا جب میں کانگریس کی جماعت سے مخالفہ یا تھوڑی سی سے اس نے معافی شروع کی ہے، ان لوگ حمایت کرتا تھا سوشل پارٹی کی، اور پارٹی میں حمایت کیا کرتا تھا. تو بیچارے ذرا اس سے وہ مانوس ہے، انہوں نے پوچھا کیا بات ہے کہ ہماری باتوں کا کوئی نہیں، اس کا کرتے اس نے گھر سے کہا کہ صاحب آپ نے دھم نگر کو چھوڑ دیا، آپ نے دھم نگر کو چھوڑ دیا. میں نے کیا چھوڑ دیا؟ بالکل چھوڑ دوں گا، چھوڑ دیا ایک دم چھوڑ دوں گا. کہا میں نے اس لیے کہ دھم نگر کا یہ حالت ہے کہ جو مسلمان کا یہ حال ہو گیا کہ رمضان روزہ خان درکنار شراب پی کر شور مچاوے، اور اس میں سڑکوں میں شور مچاوے، گالی گلوچ کرے، اور اس کے بعد اس کا کوئی دباؤ نہیں، کوئی سماجی دباؤ نہیں، سماجی دباؤ اٹھا لیا گیا، آزاد کر دیا گیا. ایسے منحوس شہر میں جب گاؤں میں رہوں اور جا کر مجھے اگر کوئی سوال کر دے دوسری جگہ، میں کیا جواب دوں گا کہ تمہارے دھم نگر کا کیا حال ہے، تمہارے اڑیسے کا کیا حال ہے، اڑیسے خاص طور پر دھم نگر کا جو جنم استھان تمہارا ہے، جب تمہارا وہاں کیا حال ہے، وہاں کیا کتنا اصلاح کر لیا، کہاں سے اصلاح کر لیا. اور جہاں سے ہم سے کہتے شراب چھوڑنے کے لیے، ہمیں جو چھوڑنے کے لیے. لہٰذا میری گزارش ہے دھم نگر والے جتنے بھی موجود ہیں ان کو میری گزارش ہے کہ دیکھیے، اگر آپ اب ایک صورت میری خیال میں رہ گئی ہے، اگر ایک جماعت آپ حزب الغوث قائم کیجیے، اس میں کوئی فرقے کا کوئی قوم کوئی برادری کا لحاظ نہیں رہے گا، اور شریف ہے، غریب ہے، امیر ہے، فلاں ہے، کچھ نہیں.
کوئی نہ کسی امیر کا لحاظ، نہ کسی شریف کا لحاظ، نہ کسی فلاں کسی کا لحاظ. شریف کا چیزیں بہت آئے ہمارے سر آنکھوں پر، نہ آئے ان کی خوشی. مالدار آئے ہمارے سر آنکھوں پر، نہ آئے ان کی خوشی. وہ خوب خوش رہے گھر میں. غریب آئے ہمارے آنکھوں پر، نہ آئے ان کی خوشی. جو ہم اس آزادی کے ساتھ ہم کم سے کم اگر 11 گھر میں مجھے نہ ملا ہے اس حد کے ساتھ، اس پابندی کے ساتھ کہ شراب جوا داڑھی بدکاری کا مخالفت کریں گے. ہمارے اندر جو مخالف کرے گا ہم کو الگ کریں گے یا اسے مجبور کریں گے کہ چھوڑنے کو کوشش کر مجبور کریں گے. اس معاہدے کے ساتھ اگر مجھے 11 گھر کا نہ ملا تو میں ہم نے کروا دیں گے. نہ کسی اچھے وقت میں مجھے پرواہ ہوگا، نہ کسی خراب کا پرواہ ہوگا، نہ ان کے تباہی کا پرواہ ہوگا، نہ بربادی کا پرواہ ہوگا، نہ وہ کسی مصیبت سے گرفتار ہونے کا مجھے پرواہ ہوگا. کیونکہ مجھے پرواہ چاہے مجھے خوش چاہے مجھے جندا ہمارے مجھے اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے. جتنا چل گیا اس سے میں چل گیا ہوں. لہٰذا اگر وہ 11 گھر بھی مجھے نہیں دے سکتے، ہم نگر والے اس شرط کے ساتھ کوئی قید نہیں، نہ بستی کا قید ہے، نہ قوم کا قید ہے، نہ عمارت کا قید ہے، نہ غربت کا قید ہے، لیڈری کا قید ہے، نہ رہے گا. جو بھی خلاف جائے مارو لا تو پرواہ مت کرو. ہزار کوئی شریف القوم ہو تو کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی مت ہو تو کوئی پرواہ نہیں ہے. لیڈر سے لیڈر بنے اس کا کوئی پرواہ مت کرو. پرواہ مت کرے. ایک جماعت بناؤ اور جن سے غوث نام رکھو اور وہی ہماری بستی ہوگی. اسی میں ہمارا انصاف ہوگا، اسی میں ہماری پابندی ہوگی. اب پابندی رہے گی. اس پابندی کے ساتھ اگر 11 گھر تک مجھے نام نہیں دیتا تو نگر والے جان لیں کہ میں ان کا کوئی نہیں ہے، وہ میرے کوئی نہیں. اگر میں دھن نگر والوں کو بہت شکر گزار ہوں اس ماں نگر کہ اگر میں محنت کہتا رہا بزرگوں کو ہمارے بعض بزرگ فرماتے رہے ہمارے جیسے اندر فرما کرتے تھے کہ بھگتپور میرا، بھگتپور والے میرے نہیں. لوگ شروع سے یہ کہتے تھے حالانکہ میں تو اپنا غلام بھی نہیں ہوں، غلام بھی نہیں ہوں، کتے کے برابر بھی نہیں ہوں. مگر میں کہتا خدا کا شکر ہے کہ دھام نگر بھی میرا، دھام نگر والے بھی میرے ہیں. بہت جب موقع آتا جانا تیار ہوتے تھے، جان دینے تیار ہوئے، یہ سب کچھ کیا. سب شکر گزاری میری ہاتھ میں آپ نے ملا دی، ہاتھ میں ہمیں ملا رہے ہیں. لہٰذا اگر 11 گھر بھی آپ نہ دے سکتے ہیں اس شرط کے ساتھ، اس پابندی کے ساتھ اگر نہ نہیں دے سکتے، ہم نماز کی پابندی کریں گے، روزے کی پابندی کریں گے، شراب جوا تاریخ انصاف کریں گے. جو ہمیں جو تاریخ پے گا ہم جو ہم سے ہو سکے ہم کچھ کریں گے، اس کو جلدی کریں گے. اور اگر نہیں اگر مانے گا ہم کو الگ کریں گے. یہ معلومات کے متعلق میرے ماننے میں نہیں تھا کہ جیسے موت ہوگی اور یہ موت کے بعد جو حالت دکھائی گئی اور ایسی حالت ہوگی، یہ اس کے ساتھ صرف البتہ معذور رہی اور نماز باقی رہی پڑی رہی اور پڑے رہنے کے حال میں یہ حضرت فکر رہا ہے میری نجات کیسے ہوگی، نجات کیسے ہوگی. جس سے آخر ملاقات میری ہوئی، جب میں ملاقات میں گیا تو اس نے کہا کہ رو کے کہنے لگے کہ میرا نجات کیسے ہو. تو میں نے کہا دیکھ یا ہو کہتے ہو میرا مندر پار ہو جائے گا، میرے غور سے لو لگا لے میرا سارا مندر بس ہو جائے گا. چلا گیا. اس کے بعد انتقال ہو گیا. انتقال کے بعد جو صورت دکھائی گئی جو مجھے میرے ماننے میں نہیں تھی، میری رہتی تھی اللہ جس کو بس فرماتا دیتا ہے. آج تو کچھ لوگ ایسے تھے یہ کہتے تھے کہ صاحب جب ہمارے یہاں پہ کچھ میرا ملک جھگڑا چل رہا تھا تو زمانے میں لوگوں نے کہنا شروع کیا، دینا شروع کیا کہ حبیب الرحمن کی کوئی اولاد تو ہے نہیں، اولاد ہے نہیں، اس کے بعد کون خیال کرے گا، ختم ہو جائے گا. اور ان کے ہاتھ جو صاحب اولاد لوگ ہیں ان کے کرنے والے ہوں گے، یاد کریں گے. ٹھیک ہے. مگر میں نے کہا میں نے دیکھو یہ مجھے تکلیف کے لیے کہتے ہیں اور یہ ناسمجھی کی بات ہے، یہ ناسمجھی کی بات ہے. یہاں لوگ عام طور یہ سمجھتے ہیں کہ اولاد ہو تو باقی رہ سکتا ہے، نہیں باقی رہ سکتا، ختم ہو جاتا ہے. یہ ایک عام خیال اور معاذ اللہ جو سرکار کو جو صاحبزادے کا مثال ہوا تھا تو کافروں نے یہ کہا تھا کہ ان کا کوئی نام لینے والا ہے اولاد ختم ہو گئی، ابتر ہو گئے نازل فرمایا. اور پھر میں نے کہا میں دیکھیے ایک ناسمجھی کی بات ہے. خیر میں نے تو شادی کی اور ہر بھائی بتانا شادی نہیں کی،
حضرت بادر اسلام السلام نے تو شادی نہیں کی. آج سلسلے مقدم ایسے بیٹھ شہر میں کیا ضروری ہے کہ اولاد ہو تو یاد رہے اور انہیں یاد نہیں رہے گا. یہ موضوع سمجھنا غلط ہے, اچھا نہیں ہے. ہمارے یہاں ایک بابو خان تھے, یہ جو ہمارا آباد میرے ساتھ رہتا ہے نا, اس کے نانا تھے بابو خان. بابو خان کی پہلی بیوی کے جب 20 بچے ہوئے, 20واں بچہ ہوا تو مہاراجا تو رہے وقت کم. جب 20واں بچہ ہوا تو جو عورتوں کا فتوا ہے اور پورے سے بچوں کے اوپر وہ فتوا جاری ہے کہ 20 اولاد ہو جاتے ہیں واقعی. 20 بچہ جب پیدا ہو گیا بیٹی کا تو اب وہ نگاہ سے باندھی نگاہ خارج ہو گئی بیٹی. اب نے فتوا دیا کہ بیچارہ پریشان کہ یہ کیا ہوا, اب میں کہاں جاؤں شادی کرنے کے لیے, کیا کروں گا. اب بیچارہ پریشان ہوا. خیر بات ہے 20 بچے کا 100 بچے بھی اگر ہو جائیں گے تو نگاہ حاضر نہیں ہوگی. یہ کوئی وجہ سے نہیں ہے. تو اب وہ بیچارے کے 20 بچے ہوئے نگاہ فتوا دیا, وہ عورتوں نے نگاہ فتوا دیا. آج اس کے 20 بچے ہونے کے باوجود اس کی بیوی کے بیچارے کتنے یاد کرنے والے ہیں, کتنے یاد کرنے والے ہیں. آج اس بیچارے کا ایک بھی بچہ نہیں پیدا ہوا. 5 اور بیچاری پوچھتے 5 میں بچہ نہیں پیدا ہوا. آج اس کے اتنے یاد کرنے والے ہوئے تو بتا یہ لاکھوں بچے یہ بات ہے. ٹھیک ہے, لاکھوں میں نے کہا میں نے اللہ مجھے بہت اچھا دیا. ارے میں آج کل تو بچے بہت بدشانتون ہو جاتے ہیں اور ایسے پیدا ہوتے ہیں جس کا مطلب شادی فرمایا کہ زنانے باردار اگر ہے مرد ہوشیار اگر وقت ولادت مار دائیں اما بہتر بنتی کے خرچ کے خرچاندہ نہ انجار دائیں کہ اگر حاملہ ہوتے ہیں, اگر حمل کے وقت بچہ پیدا ہونے کے وقت اگر سانپ پیدا ہم سے ہو تو وہ بہتر ہے کہ نالائق بچہ پیدا ہو. نالائق بچہ پیدا ہونے سے سانپ کو پیدا ہونا بہتر ہے. اور آج زیادہ سال نالائق بچے پیدا ہوتے ہیں. دیکھ میں نے کہا میں اللہ کا شکر ہے, اللہ نے نہیں دیا اللہ کا شکر ہے, اور جو اولاد میں دیا بہت ہے وہ اللہ کا شکر ہے. اللہ نے ساتھ آباد تو یہ خیالات ایسے ہوتے ہیں آدمی کے پست خیال ہوتا ہے, کچھ باتیں کر رہے ہیں. میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جس کو چاہتا ہے, جس طرح سے لگتا ہے, جس طرح سے کرتا ہے, ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے, ہمارا خاتمہ بالخیر کرے, سچا اور سچی غلامی عطا فرمائے, اسے غلامی زندہ رکھے, غلامی کو بہت عطا فرمائے, اور غلاموں کو عزت فرمائے, پتہ غلامی کو بھی عزت فرمائے. اگر اسے حصہ جائے گا وہ عزت بیچارے کام پڑا رہے گا, اس کے قدموں میں جتنا پڑا رہے گا وہی اس کی عزت ہے, اس کے قدموں میں جہاں جنت ہے. اب تو اکی اللہ کو عطا فرمائے, میرے غور سچی غلامی عطا فرمائے, اسی بندہ اس کو بہت عطا فرمائے, اسی کا حیدر فرمائے, خدا غلامی عزت نازل فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.